السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حابیل اور قابیل کا قصہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھڑا کرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں میں ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گویا کہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کی نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے اور اس میں دفن کر دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ ہم نے اپنی تفسیر میں یعنی تفسیر ابن کثیر میں اس کے متعلق مفصل بحث کی ہے۔ اب یہاں ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ صدی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر پیدا ہونے والے جوڑے میں سے لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کر دیتے، اور یوں حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ طے پائی۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ خود ہی اپنی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اسے روکا، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا اور خود حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور جاتے وقت اپنی اولاد کی حفاظت کی ذمہ داری آسمان پر ڈال دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر زمینوں اور پہاڑوں پر ذمہ داری ڈالی، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر حابیل نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل چونکہ بکریوں والا تھا، اس لیے اس نے ایک موٹی تازی اور نہایت عمدہ بکری پیش کی، اور قابیل کھیتی والا تھا، اس لیے اس نے ایک رومی قسم کی فصل گھٹا پیش کیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی، لیکن اس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل نے ناراض ہو کر اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تو بچنا چاہتا ہے۔ تو میری بہن سے شادی کا ارادہ ترک کر دے۔ یہ سن کر حابیل نے کہا کہ اللہ تعالی صرف پرہیزگاروں کا عمل ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ اللہ کی قسم، آدم کا قتل ہونے والا بیٹا زیادہ طاقتور تھا،
لیکن اس نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے بھائی کی طرف نہیں بڑھایا۔ حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ سے مروی ہے، جب دونوں نے قربانی کی اس وقت آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے یقیناً اس کی قربانی ہی قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی بھی دے دی۔ ایک رات حابیل دیر تک بکریاں چرا کر واپس نہ آیا تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو اس کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو قابیل نے کہا تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ یہ سن کر قابیل غصے میں آ گیا۔ اس نے تیز دھار والے لوہے سے قابیل کو قتل کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے سوتے ہوئے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے اس کا گلا دبا کر اور درندوں کے مانند منہ سے کاٹ کر اسے قتل کر دیا۔ جب قابیل نے قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا کہ گویا کہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر پڑتا ہے، کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ قتل کا طریقہ جاری کیا۔ دمشق کی شمال میں قاسیون نامی پہاڑ میں ایک غار ہے جس کا نام مغازۃ الدم ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قابیل نے اس کے پاس اپنے بھائی قابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ روایت اہل کتاب سے ماخوذ ہے۔ اس کے صحت کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَحْبَسُ فِي الْأَرْضِ اِلَى آخر الآیہ، اللہ رب العالمین نے ایک کوا کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا کے متعلق بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ بعض نے 100 سال اٹھانے کا ذکر کیا ہے۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی رحمہ اللہ نے صحابہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ دونوں کوے بھائی تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر کے اس کوے نے زمین کریدی اور مقتول کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے بھی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور صدقہ جاریہ کے لیے سبسکرائب شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔